اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے لوگ مال غنیمت کا سوال کرتے ہیں، یعنی جو مال دشمنوں سے جو جنگ میں چھوڑ دیتے دشمن، جب آپ ہرا دیتے دشمن کو تو لوگوں کا جتنا بھی مال رہتا اس کو مال غنیمت بولتے۔ جب آپ لوگوں کو ہرا دیتے، جب آپ فتح یاب ہو جاتے لوگوں پہ، تو لوگوں کا سارا مال جو ہے اس کو مال غنیمت بولتے۔ فرما دیجئے، مال غنیمت کا مالک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپسی معاملات درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کی عظمت اور جلال سے ڈر جاتے ہیں، جب ان پر اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کلام محبوب کی مزہ اور حالت آفرین باتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، یعنی یقین رکھتے ہیں، اور کسی غیر کی طرف نہیں جاتے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں، مغفرت اور بلند درجے رزق ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق سے جہاد کے لیے باہر نکال لایا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ مکہ سے ہجرت جب کر رہے وہ مومنٹ کے بارے میں ہے، اس وقت کے بارے میں ہے یہ۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ آپ سے اس بشارت کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جھگڑنے لگے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور لشکر محمدی کو فتح نصیب ہوگی۔ وہ موت کی طرف ہونکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے کفار مکہ کے 2 گروہ میں سے ایک کو غلبہ اور فتح کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ یقیناً تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلمان کے کمزور گروہ سے لڑ کے جیت جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت فرما دے اور دشمن کے بڑے لشکر پر مسلمانوں کی فتح ہو، کافروں کی شان و شوکت زرد کر دے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تاکہ بدر اس عظیم کامیابی کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے، اگرچہ مجرم لوگ حق و باطل کے نتیجے کو ناپسند ہی کرتے رہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے دعا کرتے تھے تو اللہ تمہاری دعا قبول فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں 1000 ایک کے بعد ایک فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بولے دعائیں سن کے مومنوں کے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے جو ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ بھیجیں گے مدد کے لیے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس مدد کو اللہ نے بشرط بنایا تھا، اور یہ اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن یعنی سکون پا جائے، اور حقیقت میں تو اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی مدد نہیں، اللہ کی بارگاہ کے سوا اور کہیں سے مدد ملنے والی نہیں ہے کس کو بھی، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہاری راحت و سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی یعنی نیند میں فرما دی، اور غنودگی یعنی نیند میں جب رہتی حالت انسان کے، جب بولتے رہتا ہے انسان، غنودگی فرما دی، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے، اور تم سے شیطان کے باطل وسوسے کی گندگی تم سے دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو یقین سے مضبوط کر دے، اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دے۔
آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ منظر بھی یاد کرے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے پیغام بھیجا کہ اصحاب رسول کی مدد کے لیے میں بھی یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہوں، سو تم بشرط و مدد کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں بھی کافروں کے دلوں میں لشکر محمدی کا خوف ڈال دیتا ہوں، سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر ضرب لگانا اور ان کے ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفت کی یعنی اگینسٹ گئے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اس سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ عذاب دینا ہے تو تم اسے چکھ لو، بے شک کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا دوسرا عذاب بھی ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو، چاہے وہ لشکر بڑا ہو پھر بھی اس کو پیٹھ مت دکھانا۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو شخص اس دن کافروں سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ کے لیے کوئی داؤ چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے مدد کے لیے ملنا چاہتا ہو تو واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی بھی جنگ کے ٹائم پہ اگر پلٹ کے بھاگے یا کچھ بھی ایسا پلان کرے تو ویسے لوگوں کے واسطے اللہ جو سو بڑا عذاب رکھے لوگوں کے واسطے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے سپاہی لشکر اسلام ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کر دیا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ان پر کنکر مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے تھے، وہ تو اللہ نے مارے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو ایک مزیدار احسان ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا کافروں کے مکار و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے کافروں اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی یقیناً تمہارے پاس حق کی فتح آ چکی، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اگر تم باز آ گئے اور خود کو ریکٹیفائی کرنا چاہ رہے تو بہت بہتر ہے وہ بلکہ اللہ پاک، اور اگر تم پھر یہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر یہی سزا دیں گے، اور تمہارے لشکر تمہیں ہرگز کی فیات نہ کر سکیں گے، مدد نہیں کر سکیں گے، کتنا بڑا بھی لشکر ہو تمہارا وہ لوگ کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے اگرچہ کتنے ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔